بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقو کا جو لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہم ڈرنے سے کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی اور لفظ تقویٰ کے مفہوم کو تعبیر نہیں کر سکتا، ورنہ ڈر کا جو لفظ ہے عام طور سے اردو میں کسی مصیبت کے لیے آتا ہے، مصیبت سے ڈرنا، ہلاکت سے ڈرنا، بیماری سے ڈرنا، دشمن سے ڈرنا، سانپ بچھو سے ڈرنا۔ لیکن جس معنی میں تقویٰ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پر بھی، اس کا صحیح مفہوم صرف ڈرنے کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے اور اس بات کا کی فکر کرے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ فکر، یہ دھیان، اس کا نام تقویٰ ہے۔ چنانچہ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی فرما دی کسی معنی میں۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، بل تنظر، غور کرے، دیکھے، جائزہ لے کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی ہے۔ ما قدمت، قدمت کے معنی آگے بھیج دینا، کیا چیز آگے بھیجی ہے، لغد، کل کے لیے۔ کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے۔ کل سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں، پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے، پھر بوڑھا پا ہوگا، پھر عمر کو پہنچیں گے، پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد پھر آخرت ہوگی۔ تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو، اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز، یہ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے، ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو اللہ والا بنے گا، پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے، اس میں عیش کی زندگی گزار لے۔ موت تو دور کی بات ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کی زندگی آنا، اس میں حساب و کتاب ہونا اور پل صراط ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا، لمبا کام ہے، تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت۔ قرآن کہتا ہے وہ کل ہے، قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ اتنی ہی قریب ہے جتنے کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو، آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی۔ دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے، کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے، نوجوان آدمی اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا، ختم ہو۔ تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، تب بھی جب آخرت میں پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور دوسری جگہ پر عشیۃً أَوْ ضُحَاهَا، یعنی وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے ایک گھنٹے میں ایک ساعت میں گزر گئی، جیسے ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، بس اس سے زیادہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں دور نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ وہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، قرآن کہتا ہے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ لہذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کل کے لیے تیاری کرو، یہ دیکھو کہ کل کے لیے میں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال میں نے بھیجے ہیں جو میرے نام اعمال میں جا کر آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور میری خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے، اس کو ہر وقت دیکھتے رہو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے کہ کل کے لیے تیار، اور کل سے مراد آخرت۔ www.darsequran.com